مسلک اعلیٰ حضرت. ارے بھیا بخاری شریف ہے نا, کہا معاف کر دیجئے نا, کہا ٹھیک ہے بتا دے تو معاف کر دوں. بتا یا اللہ. تو اس چور نے کہا حضور جو بھی مسلمان سنی بستر پر سونے جائے گا اور سونے سے پہلے کم سے کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے, اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا تو صبح تک آرام سے سوئے گا, مگر شیطان اس کے بستر کے قریب نہ جائے گا. چور ہے کتنی اچھی تعلیم دے رہا ہے. آپ تو نہ سورے پڑھتے نہ بسم اللہ پڑھتے الحمدللہ پڑھتے, ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, رات میں گلا خوب شیطان دباتا ہے, صبح میں کہتے حضور کوئی گلا تو سینہ پہ بیٹھ کے دبا رہا تھا. ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتے ہو, شیطان نہ دبائے گا تو کیا رحمت کا فرشتہ آئے گا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ گے تو گھروں میں رحمت کا فرشتہ آئے گا. کہا جا جاؤ جاؤ معاف کر دیا, جا سکھا گیا تو معاف کر دیا. پھر صبح میں گئے مسجد نبی میں, سرکار فرماتے یا ابو ہریرہ معاف کر اللہ سورہ کل بارہ. ابو ہریرہ بول رہا چور کا کیا کام ہوا؟ کرتے ہو تو قرآن کی ایک سورے سکھا گیا اور بتا گیا جو سورے پڑھ کے سوئے گا تو آرام سے سوئے گا حتیٰ یصبح, صبح تک, مگر شیطان اس کے بستر کے قریب نہ جائے. کہا وہ کون سی سورہ ہے؟ کہا حضور وہ آیت الکرسی. تو حضور نے کہا تعلیم کو صحیح دے دیا, تعلیم تو کیا دے گیا بولو, مگر تعلیم دینے والا کون تھا وہ جانتا ہے ابو ہریرہ تو اور کیا کیا ابو ہریرہ نے اللہ ہو وہ رسول ہو عالم, اللہ جانے اللہ کا رسول سبحان اللہ. آج ہم سنی بولتے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے, تو کچھ ٹوپی والا کہتا ہے رسول کو اللہ سے ملاتا ہے, یہ شرک ہو گیا. یہ نہ کہو ارے صحابہ کہتے تھے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے, صحابہ کہتے تھے وہی ہم سنی کہتے ہیں نا, بولو نا اللہ جانے اور اللہ کا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. نہ یہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے, یہ تو میرے صحابہ کی بولی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت یا علی. رسول بھائی توجہ سے سنو, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا جانتے ہو کون تھا؟ اور کہ اللہ اس کا رسول جانے. تو حضور فرماتے ذاک شیطان, خود مرد وہ شیطان تھا جو روح بدل کر انسان کا چوری کرنے آتا تھا. اب تو اپنا ہاتھ کاٹ کر چلا گیا. آیت الکرسی پڑھتے رہو گے شیطان نہیں آئے گا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف ہے, بخاری شریف کی ایک حدیث اور سنا میں, مگر بات چور کی ہے تو بغداد کے چور کا تبادلہ سنا, محبت سے تو بولو سبحان اللہ. اور جشن غوث اعظم بھی تو ہے بغداد شریف, جہاں غوث اعظم ہے, جہاں امام اعظم ہے, جہاں خواجہ بولو بولو جنید بغدادی ہے, جہاں معروف کرخی ہے, جہاں حضرت ابو سعید مخزومی ہیں, جہاں خواجہ کے والد محترم خواجہ بابا کے والد محترم کا بھی مزار رات میں ہے. ایک سے ایک نبی اور ایک سے ولی کہاں سو رہے ہیں, اور آپ کے مقدس میں سو رہے ہیں. کے گھر میں ایک روز چلا گیا چوروا چوری کرنے. چور تو کسی کے گھر میں جا سکتا ہے نا, چور ہے جب اس کا دھندا ہے چوری کرنا, جہاں موقع ملے گا جائے. تو چلا گیا چور کے گھر میں, وہ سمجھ رہے کہ غوث پاک نہیں دیکھ رہا, غوث پاک دیکھ رہے ہیں کہ آگے. رات بھر چور کو کچھ نہ ملا, کچھ نہ ملا, کچھ نہ ملا. اور جب کچھ نہ ملا صبح ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام آئے. کہا اے عبد القادر جیلانی فلاں جگہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے, وہاں ایک ولی کا انتخاب کر دیا جائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی حضرت خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے, دیکھو میرے گھر کے کونا میں چور کھڑا ہے, لے جاؤ اسی کو ولی بنا دیتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ ادھر غوث نے فرمایا ولی بنا دیتا ہوں, ادھر کہا بناتا ہوں, ادھر چوربا کو اللہ نے ولی بنا دیا. اعلیٰ کو فرماتے یا غوث بد صحیح, چور صحیح, مجرم و ناکارہ صحیح, اے کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا, اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رہا اس کو سبھی جو میرا غوث ہے اور لاڈ رہا بیٹا میرا.
علماء کی توجہ بخاری سے میں ایک مرتبہ جے پور میں تقریر کر رہا تھا ان کے محلہ میں ان کے بھائی تو اتنے قلم کاغذ لے کر ملا لوگ نیچے بیٹھ گئے کہ میں نے اسے بخاری شریف کی حدیث اتنی سنائی کہ قلم بھی رک گیا اور ایسے جو کیا ٹپٹکی تو ٹپٹکی لگی رہ گئی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور کہا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ مولانا کوئی موقع تو نہیں ہے میں نے یار موقع کی بات نہیں ہے یہ بریلی والے پیر مفتی اعظم کے سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری سے جلدستانی اور جلدستانی کا صفحہ 567 کتاب المغازی باب قصۃ من بدر 17 13 14 15 16 17 18 19 21 22 انس قال الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اقام صلى الصبح قال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاص فإن بهائمة من هاجم المشركين قلنا فادركناها على بيت تصير حيث قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنا الكتاب فانخلعناها فالتمسناها فلعلنا كتابا فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رأت الجدة اهجزتها فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين إذا ليضربونكه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء عمر ما حملك إنه ليس من أهل البلد وقد قال الله تعالى لأهل البلد اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة فتم بين عمر فقال الله رسوله أعلم. بخاری شریف سنو سبحان اللہ سبحان اللہ مقدر بدل جائے گا. اچھا ایک بات بولیے ایمان سے بولیے. میں نے حدیث سے پڑھ کے آپ کو سنایا کہ حضور غیب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں بولو نا نہیں جانتے ہیں تو یہ ملا کیسے کہتا کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہاں لکھتا ہے جی لکھتا ہے. اب اس کی کتاب پڑھو نا احمد آباد میں بکتی ہوگی البراہیم القافیہ. آپ اتنے سیدھے ہیں کہتے کسی کو برا نہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے برا نہیں کہنا چاہیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. مگر ایک شرط ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے جانا تو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا. تو گئے قرآن پڑھنے پہلے خدا فرماتا شیطان کو برا کہو تو قرآن پڑھو نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا مولا شیطان مردود کی پناہ چاہتے ہیں. رب سے ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود کی تو شیطان گئے قرآن پڑھنے مگر خدا فرماتا ہے پہلے شیطان کو مردود کہو نا تب نہ قرآن کا ثواب ملے گا. مطلب کیا ہے کہ جو برا اس کو برا کہہ دو تو اچھا اس کو اچھا کہہ دو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. کسی کو برا نہ کہو یہ بے ایمان بولے گا ایمان والا یہ بولے گا کہ برا کو برا کہا جائے اچھے کو اچھا کہا جائے. سنیے اچھا ایک بات بڑی پیاری حدیث پڑھی ہے توجہ ہے نا. میں نے ہمارا خادم مرید ہے میرا اس لیے میں نے اس کو بیدار کیا کہ توجہ سے سنیے. سبحان اللہ. اصل یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی حدیث سناتی ہے پھر ملا جی کیسے کہتا ہے کہ تو ایک حدیث اصل میں ایک واقعہ پہلے سناتا ہوں غوث پاک کا. اب پھر حدیث کا ترجمہ سناؤں گا تو بڑا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. سنا دیکھو غوث پاک کیا فرماتے ہیں میں انسانوں کا مقدر بدل دیتا ہوں. مقدر تو غوث نے کہا مقدر بدل دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے ظالم دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے نیکیاں کرنے سے مقدر بدل جاتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے خیرات کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے تلاوت کرنے سے تقدیر بدلتی ہے مگر دھیرے دھیرے بدلتی ہے اور غوث کی نظر پڑتی ہے تو آنن فانن بدل جاتی ہے. یہ کیسے نہیں ہوگا کہ مقدر بدل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چنانچہ سننے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک لیڈیز ایک میری بہن گئی اسلامی بہن کہا اے میرے غوث شیخ عبد القادر جیلانی دیکھے نا شادی کے کتنے سال ہو گئے اب تک نہ بیٹا نہ بیٹی بیٹا نہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں. اچھا بیٹا نہ بیٹی پر ایک بات ہے آج کل کچھ لوگ ایسے پیر ہیں جو گڑھ کے کرامت بناتے ہیں. ایک شخص ایک اپنے پیر سے کہا اس دور کے پیر سے جو ٹھگوا تھا لیکن کا پیر صاحب اب تک نہ بیٹا نہ بیٹی تو کہا کاغذ لا کے دیا تم پیر نے لکھ دیا مرید کو بیٹا نہ بیٹی کا جاؤ وقت میں بند کر دیں. جب بچہ ہو تو کھول کے پڑھنا
تو پیر صاحب نے اس کا بیٹا نہ بیٹی اور بیٹا ہوگا تو کہا دیکھو میں نے کہا تھا نہ بیٹا نہ بیٹی، اور اگر بیٹی ہو گئی تو میں کہوں گا بیٹا نہ بیٹی، تو جو کہا تھا وہی نہ ہوا، اب کچھ نہ ہوگا تو میں کہا ہے لکھ تو دیا تھا بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی۔ اگر پیر کیسا ہو مفتی اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو حافظ ملت جیسا ہو، پیر کیسا ہو محدث اعظم جیسا ہو، پیر کیسا ہو علامہ اکبر رضا جیسا ہو، پیر کیسا ہو مجاہد ملت جیسا۔ یا رسول اللہ، غوث اعظم تو پیروں کے پیر ہیں، غوث اعظم کیا پیروں کے؟ فرماتے مقدر بدل دیتا ہوں تو ایک لیڈیز گئی کہ حضور شادی سے کئی سال ہو گئے گود خالی ہے، مولا سے کوئی بیٹا یا بیٹی دلا دیجیے کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ فرماتے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، بیٹھ گئے، گئے مراقبے میں۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ رہتا ہوں بغداد میں، نظر رہتی ہے لوح محفوظ، سبحان اللہ، ہے نا نظر رہتی ہے کہاں؟ پورا لوح محفوظ پڑھا کہ ہے خدا کی بندی جاؤ جاؤ لوح محفوظ میں کہیں تمہارے نام میں بچہ نہیں لکھا ہوا تو کیسے ہوگا؟ جاؤ تمہاری قسمت میں بچہ نہیں ہے تو ہائی میری بہن، آج کی بہنوں کی روتی روتی چلی جاتی، مربار بہن کروٹ بدلتی ہے اور تیور بدل کر کہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی اگر میرے مقدر میں لوح محفوظ میں اولاد لکھی ہوئی ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے تو آئی ہوں کہ لکھا ہوا نہیں ہے اور سنتی آ رہی ہوں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے تو آئی ہوں کہ اچھا اس لیے آئیے کب بیٹھ گیا تو کہے مولا اے مولا تیرا وعدہ ہے کہ میرا محبوب مانگے گا تو دے دوں گا، اس بندی کو ایک بیٹا دے دے تو اللہ تعالیٰ کہ عبد القادر پورا لوح محفوظ پڑھا اب دیکھا نہیں پھر بھی کیوں کہتا ہے دے دے؟ تو عبد القادر جیلانی اور چاہے میرے مولا اگر لکھا ہوتا تو عبد القادر دعا ہی کو، تو اس لیے تو مانگ رہا ہوں کہ لکھا ہوا نہیں دے دے، تو اللہ نے قرآن نہیں ہے تو کہا دو دے دے، اللہ نے کہا نہیں ہے کہا تو تین دے دے، سبحان اللہ، اللہ نے کہا کہنا کہ نہیں ہے تو کہا چار دے دے، بس کرو نہیں ہے کہا 5 دے دے، کہا مقدر میں نہیں ہے تو کہا مولا 6 دے دے، کہا نہیں ہے تو کہا 7 دے دے، بس کیجیے تھوڑا سا کہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کیا آیا ہے؟ ہے غوث پاک فرماتے سنو یہ بچے روٹتے نا بچے، میں کبھی سنایا ہوں نا کہ بچے اٹھے تو روٹا ہوا نہ چھوڑو، ایک چاکلیٹ دے کر ٹافی دے کر راضی ہو تو دے دو، 4 آنا پیسہ سے راضی ہو تو دے دو، ایک ڈبہ بسکٹ سے مان جائے دے کر منا لو، کیوں؟ حدیث میں ہے کہ بچے جب مان جائیں گے تو آپ سے خدا کی رحمت راضی ہو جائے گی، خدا کی رحمت ہو جائے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں بچے تو روٹتے ہی ہیں، میں بھی روٹا کرتا تھا، دنیا والا روٹتا ہے تو ماں باپ سے شکاری مناتے ہیں، میں روٹتا تھا تو مجھ کو میرا پروردگار مناتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ نے غوث اعظم، فیضان مفتی اعظم، سبحان اللہ۔ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ، بچہ نہیں کھاتا تو ماں باپ نہیں مناتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں بھی روٹتا تھا نہیں کھاتا، تو اللہ فرماتا ہے محبوب میری قسم کھا لے، اب میری قسم پی لے، کھاتا کیوں نہیں پیتا نہیں ہے؟ اعلیٰ سے اسی کو فرماتے یا غوث، یا غوث بولو نا، سب بولو نا یا غوث، قسمیں دے دے کے اللہ فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا، قسم دے دے کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس محبوب وحید کے راز و نیاز کو کون جانے؟ تو دیکھا عبد القادر ضد کیا گئے تو اللہ تعالیٰ نے عبد القادر بس کرو اب آگے معاملہ نہ بڑھاؤ، بات تمہاری اللہ نے رکھ لی، اب بندی کے مقدر میں اللہ نے 7 بیٹا دے دیا، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا غوث کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور کیا کہتے ہیں جس سے حمایت کا ہے بندہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں دیتا تیرا۔ اللہ
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद। तो पहले जो हदीस पढ़ी उसका तर्जमा तो करने दीजिए भैया, फिर तो गौ से पाक के कदमों में पहुंचा के छोड़ूंगा। हदीस पढ़ी बुखारी शरीफ की, कहाँ की पढ़ी? बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी बाबो की सफिल बदर। एक मरतबा हुजूर ने सहाबा के मजमा में बैठकर ये मशवरा, ये अमल खास किया मशवरा से कि अब मक्का को फतह करना चाहिए, है ना? जब मक्का पे हमला बोलना चाहिए, तो उसमें से एक जनाब हाफिज सहाबी का नाम था। जब क्या किया, चुपके से काफरा मुशरिका औरत के नाम एक लेटर लिख दिया मक्का वालों के नाम। और जब लेटर लिखा तो जनाब हाफिज थे, वो काफरा औरत तीसरा कोई नहीं था। कल ले जाओ मक्का वालों को दे देना कि नबी अपने सहाबा के साथ मक्का पे हमला करने वाले हैं। इसके नियत में फतूर नहीं था, ये इसलिए लिखा कि इसके खानदान वाले मक्का में रहते थे, सोचा लिख दूंगा तो एहसान होगा, तो मक्का वाले हमारे खानदान वालों को नहीं छेड़ेंगे। मकसद ये था। और कोई मगर गैर नबी फरमाते अली इधर आओ, अबू मरसद इधर आओ, जुबैर इधर आओ, जल्दी से ऊंट पे सवार हो जाओ और इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते से एक मुशरिका औरत जो है हाफिज का लेटर लेकर मुशरिकीन मक्का का नाम लिए जा रही है। रात पास हो जाएगा, जल्दी जाओ, फला मकाम पे वो औरत मिल जाएगी, लेटर सील करके ले आना है। लिखा गया था तन्हाई में, किसी को पता नहीं था, मगर मेरे नबी को तो सबका पता है ना। मैं बस बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हम लोग गए घर से, तो ठीक उसी मकाम पे जिस मकाम के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, देखा वो औरत तेजी से ऊँटनी पर सवार जा रही है। रोका रास्ता का, लाओ लेटर कहाँ है? चेहरा तो उतर गया उस औरत का, किसको कैसे पता? लेटर कहाँ है? तो औरत ने कहा मेरे पास कौन सा लेटर है? कोई लेटर नहीं, कहाँ से लेटर नहीं? तो लोगों ने तलाशी ली, झोले की झंडी की, बिसर के तो न मिला। तो तीनों साहबों ने क्या कहा कि खुदा की बंदी का सुन ले, खुदा की कसम मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। हम बोल जल्दी लेटर का है, जल्दी बोल, क्योंकि कयामत तो आ सकती है। सहाबी का कीदा देखो, मगर मेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। तो औरत जो जाके लेटर का छुपा कर रखी थी, अपने अंदर सीना के पास छुपा कर रखी थी, देखा सिद्ध आ गए तो लेटर निकाल के दे दिया। सहाबा लेटर लेकर गए तो हजरत उमर ने तलवार खींची, कहा हुजूर जल्दी इजाजत दी देना, अभी हाजिर की गड़बड़ उड़ा देता। अल्लाह आगे मेरे नबी ने क्या फरमाया, इसे तो गौर से सुनो, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, किसने कहा ऐसा बोलने के लिए? तुमको मालूम नहीं है कि यहाँ बदरी सहाबी है? बदरी साहबी समझे जो जंगे बदर में शरीक हुए थे। और तुमको मालूम नहीं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया बदरी सहाबी के लिए कि ए मलूम माशे तुम जो चाहो करो, अल्लाह ने सब माफ कर दिया, तुमको जन्नती बना दिया है। तो ये तो बदरी सहाबी है, अल्लाह ने ऐसी ऐसी खता इनकी माफ कर दी है, तो मैं कैसे सजा दूंगा? इतना कहना था, हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। आला हज़रत जब तो फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो फला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों बड़े। सुभान अल्लाह। शरीफ में है और जब इस बुखारी शरीफ जुल्द अव्वल पहले पारा में भी है, किताबुल ईमान फसल अव्वल हदीस नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 है। उमर खत्ताब استوى علينا رجل كبير بهذا السلاح كبير سواد الشاه لا يرحمه احد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت وجئنا له يقوله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها جعلنا من الخير قال فاخبرني
سے جبریل کہتا ہے کہ نہیں انما الاعمال بالنیات کے بعد ہے کہ نہیں وہی کے بعد یہ حدیث ہے سبحان اللہ انما الاعمال بالنیات کا نہ سمجھے جیسی نیت ویسا پھل. اگر حج کیا اس لیے کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا حاجی ہے تو آخرت میں حصہ نہیں ہے اس لیے حج کیا کہ دنیا والا حاجی کہے نہ کہ کہے اللہ کے یہاں حاجی ہو جائے تو یہاں بھی بدلا ہے وہاں بھی. ایک مطلب دو سنی بھائی چڑھے لے جا رہے تھے ایک حضرت نے پوچھا بھیا کیا نام ہے تو کہا حاجی عبد الرحیم. حاجی کہتا عبد الرحیم تو کہا نہیں حاجی عبد الرحیم. دوسرے نے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے کہا نمازی عبد الکریم. ایسا نام تھا نمازی عبد الکریم کا. بھائی زندگی میں ایک بار حج کیے تو حاجی کا تمغہ لے لیا. ہم روز نماز پڑھتے تو نمازی کا تمغہ لے لیا. ارے بھائی جیسی نیت ویسا پر یہ کیوں کچھ دیکھا حاجی نے کو پتا تھا حاجی لکھے نا حج کر لیا حاجی لکھیے نا. ارے لکھانے کی کیا ضرورت ہے رسول اللہ کے یہاں لکھا جائے یہ کافی ہے. بولو نا کہ یا رسول اللہ ہر دفعہ ہر قدم گوارا ہے اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ابھی ترجمہ کرنے والا ہوں مگر بات غیر کی ہے تو وہ سے پاک کا ہے. دیکھو آپ لوگ بغداد شریف کو گئے ہوں گے احمد آباد ہے پیسہ والے ہیں گئے ہوں گے ہم بھی گئے ہیں 7 بار ایسی بات نہیں. تو غوث پاک کا ایک مدرسہ اب دینے ہی وہ نہیں ہے مگر وہیں پر ہے آج بھی مدرسہ جہاں غوث پاک کا تھا. ویسا مدرسہ نہ بریلی شریف میں ہے نا نہ کٹھوسا شریف میں نہ احمد آباد شریف میں اور نہ بہار شریف میں جیسا مدرسہ میرے غوث کا ہے. کیوں ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مدرسہ میں کوئی پڑھا نہیں اور میرے درس میں کوئی بیٹھا نہیں مرحب ایمان والا. بولو ہے ایمان والا. اور کسی دن میرے مدرسے کا جو صحن ہے صحن آغاز کسی دن اس صحن سے گزر گیا تو گزرنے والے کو اللہ جنتی بنا دے گا. اللہ کیسا مدرسہ گزرو تو جنتی ہو جاؤ اور غوث کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھ لو تو ولی ہو جاؤ. یہ ہے میرے غوث کا مدرسہ. سبحان اللہ. سبحان بھائی غوث کی بارگاہ میں پڑھنے والا وقت کا قطب ہے وقت کا سالک ہے وقت کا عارف ہے کہ نہیں. تو سنیے نا ایک حضور آئے پہلے ایک حضور آئے غوث پاک کی خواب میں کہا بیٹا عبد القادر تو نصیحت کیوں نہیں کرتا تقریر کیوں نہیں کرتا. تو غوث اعظم کا حضور میں اجمی ہوں یہ عربی ہے اس کے سامنے عرب کے سامنے عجب کی زبان کیسے کھلے گی. تو حضور نے کہا منہ کھولو. حضور نے 7 بار غوث پاک کے منہ میں لعاب ڈال دیا. جب صبح ہوئی تو عربی میں تقریر کرنے لگے. پھر دوسری رات مولا علی خواب میں آ گئے. عبد القادر بات کیا کرو. کہا دادا حضور میں اجمی ہوں اور یہ عربی میں کیسے تقریر کروں گا ان کے سامنے کا منہ کھولو. تو آپ نے 6 بار منہ سے لعاب پاک کو ڈالا. تو عبد القادر جیلانی کرتے نانا جان نے 7 بار ڈالا 6 بار کیوں. تو علی نے کہا رسول اللہ ہے ہم 7 بار کیسے ڈالیں 6 بار اس لیے ڈالا ہے کہ رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. علی برابری نہیں کر رہے ہیں. یہ 2 پاؤں والا دعوت کھا کر کے موٹا ہو گیا اور رسول اللہ سے برابری کا رشتہ لگا رہا ہے. ماں اللہ رب العالمین ہمارا عقیدہ ہے جیسے رسول ہے ویسا نہ ہوا نہ ہے اور نہ ہوگا. فرماتے ہیں وہ تمہاری پاک مریم کا دم ہے جب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے کھا لے تبھی میں نے چھانا ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے جگ نے جگ بنایا اور وہی رب جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے ہم دے خدایا تجھے ہم دے. غوث پاک ایک رات اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ وضو سمجھتے نا. سمجھو ٹھیک سے اگر پوچھ دوں وضو کا طریقہ کیا ہے تو 90% ادھر ادھر دیکھے گا کہ کیسے وضو ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ سنی ہو
نعرہ لگاتے ہو لگانا چاہیے مگر وضو کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. کیوں؟ نبی فرماتے افضل الوضو جو بابو فی عمر کا جو اچھی طرح مرد ہو کی عورت جو اچھی طرح وضو کرے گا نبی فرماتے اس کی عمر لمبی ہو جائے گی. اچھی طرح وضو کرنے کیسے سیکھو گے؟ مولانا سے سیکھو, مسجد کے اماموں سے سیکھو, مدرسوں میں سیکھو. بیچارہ خطیب کتنا سکھائے گا آپ کو؟ مدرسہ اس لیے ہوتا ہے کہ جا کے سیکھو کہ حضور وضو کیسے کیا جاتا ہے. آپ سیکھ لو پھر ہماری بہن کو بھی سکھا دو, آپ کی عمر بھی لمبی ہو جائے, ہمارے بہن کی عمر بھی لمبی ہو جائے. اب قیامت کا دن آئے گا, چہرہ چمک رہا ہوگا, کروڑوں میں رہو گے, نبی فرما دیں گے وہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اگر آپ کہیے گا تو تقریر کے آخر میں ایک طریقہ میں بتاؤں گا کہ وضو اچھی طرح کیسے ہے نا. لاسٹ نبی نے لاسٹ کہ وضو اچھی طرح کیسے کیا جاتا ہے بتانا چاہیے نا. میں بولوں نہیں بتانا چاہیے؟ ہر آدمی نمازی ہو جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ وضو کرو گے عمر لمبی ہوگی. بے نمازی رہو گے تو وضو کرو گے نہیں الا ماشاء اللہ. نمازی بن جاؤ گے تو کم سے کم 5 ٹائم تو وضو کرو. اب 5 ٹائم وضو کرو گے تو چہرے پہ نور بھی رہے گا, عمر بھی لمبی ہو جائے گی. ہے کہ نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ جب نمازی بنو گے. بولے نا انشاءاللہ. یہ لوگ کہتے ہیں سنی نماز کے بارے میں نہیں بولتا. ہم کہتے تو سنی غوث کے بارے میں کیوں نہیں بولتا ہے؟ میرے نبی کے بارے میں کیوں نہیں بولتا؟ تو غوث کے بارے میں بول, ہم نماز کے بارے میں بولتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ واپس سے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آرام میں جب پڑھاتے تھے 6 سال پڑھایا, 6 سال بخاری شریف پڑھایا, آرام میں چھوڑ دیا, 25 سال میں چھوڑ دیا. تو ہماری مسجد میں آئے, کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, ہے یہاں بیان کرنا منع ہے. ایک شخص کے ساتھ تم روز 5 ٹائم بیان کرو. کہا کیا؟ کہا 1 ٹائم تمہاری مسجد میں ہم بولیں گے, 5 ٹائم ہماری مسجد میں تو بولے گا. واہ. کہا جی نہیں ہوگا. واہ, ہم تمہاری مسجد میں نہ بولا تو ہماری مسجد میں بولو. 1 کے ٹائم بولے, زیادہ نہیں, 1 ٹائم ہم بولیں گے, اب 5 ٹائم تم بولو. یہ سوچا 1 کے ٹائم میں تو یہ نقشے پسند دے گا ہوگا. واپس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کا چور پکڑ میں آ جاتا ہے. ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے, تیر آزما, ہم فکر آزمائے, مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ٹوٹے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. اللہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت یا علی یا علی یا علی. سنیے بھیا, غوث پاک وضو فرما رہا ہے. دیکھو وہ مرید بے وقوف ہے. وہ مرید جو پیر کی بارگاہ میں بیٹھا بک 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 بولے, وہ بے وقوف ہے. بیٹھے رہو, تمہارا پیر ہے, بیٹھے رہو. اور وہ شاگرد بڑا بے وقوف ہے جو استاد کی بارگاہ میں نہ بولے. شاگرد کو بولنا چاہیے, مرید کو چپ رہنا چاہیے. شاگرد بولے گا نہیں تو استاد پتہ کیا کرتے ہیں بھائی. تو بہت سے آدمی وضو کر رہے ہیں, شاگرد پانی بھی لا رہا ہے, تو پیر بھی ہے استاد بھی ہے, تو 16 لوٹا سے ہاتھ دھویا, 1 لوٹا سے چہرہ دھویا, ہاتھ پیر کو دھویا, وضو کیا. تو شاگرد نے کہا حضور آپ نے سبق پڑھا لوکان علی سب ناری کہ نبی فرماتے سمندر کے کنارے ویرانہ تو پانی اتنے فرق کرنا جتنی ضرورت ہے. حضور آج 17 لوٹا سے وضو کیا آپ نے؟ غوث پاک فرماتے نہیں میں نے 1 لوٹا سے وضو کیا ہے. کہا حضور میں ہی تو دھلا رہا تھا, آپ نے 16 لوٹا سے اس کا ہاتھ دھویا ہے. تو فرماتے ٹھیک ہے, تو جب میرا ہاتھ دھلا رہا تھا نا تو میری نظر گئی لوح محفوظ میں نے دیکھا لکھا تھا انہ من اہل النار, یہ ہاتھ دھلانے والا جوان جہنمی ہے, جہنم میں جائے گا. تو عبد القادر کو یہ گوارا کہ مولا جو مجھے ہاتھ دھلا وہ جہنم میں جائے گا. تو 16 لوٹا سے میں وضو نہیں کر رہا تھا بابو, جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. ال بجھ گئی, آگ بجھ گئی اور لکھا گیا کہ یہ جنتی, یہ جوان جنتی ہو گیا. تو اس کے بعد 1 ہی لوٹا سے میں نے وضو کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. ارے بھائی جنگ تبوک کے موقع سے قرآن شریف ہے, حافظ لوگ ہیں اس میں. تو آیت 65 اور 86 سورہ توبہ میں نا, قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. قرآن شریف ہے, کہاں ہے؟
जंगे तबूक के मौका से 3 शख्स 2 बोलता था, एक हम यहाँ मिलाता था, तो जो हम यहाँ मिलाता था उसको बाद में तौबे की तौफीक हुई और 2 को नबी दोनों क्या बताते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुमान करते हैं कि हम रूम पे फतहयाब हो जाएंगे, गालिब आ जाएंगे, ये कैसे हो सकता है। हुजूर को पता चल गया, तीनों को बुलाया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये सोच रहे थे कि नबी जानते नहीं है, ये दोनों मुनाफिक थे। कहा क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कहा हुजूर कुछ नहीं, हम लोग रास्ता काटने के लिए आपस में दिल लगी कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, रसूल आप ऐलान कर दो क्या अल्लाह और अल्लाह की आयतें और रसूल दिल लगी करने के लिए है, बहाना न बनाओ, ला तातज़रू, बहाना मत बनाओ, कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, कलमा पढ़ने के बावजूद तुम काफिर हो गए। देखो नबी के इल्म का मजाक उड़ाया कि नबी गैर नहीं जानते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब का ये इल्म का मजाक उड़ाएगा, कलमा पढ़ेगा मगर मुसलमान नहीं रहेगा। अब ये धोखा न दे तो बरेली वाले ने काफिर कहा है, ये कहना कि इल्म गैब से इनकार करने वाले को अल्लाह ताला ने काफिर कहा है। ये धोखा क्यों देते हो कि बरेली वाला काफिर कहता है, बरेली वाला वही कहता है जो अल्लाह ताला ने फरमाया। जिक्र रोके फजल काटे, नफ्स का खोजा रहे, फिर कहे मरकत के हो उम्मत रसूलुल्लाह की, करे मुस्तफा की हालत, खुले बंद से सूरत, ये बेटा नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। बुखारी शरीफ है, अल्लाह की हदीस पढ़िए तो कुरान है, अब बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ी ना लगे, मैं बुखारी शरीफ की हदीस और सुनिए पहले, फिर इसकी तशरीह होगी। अभी से बुखारी शरीफ है मौलाना, हाँ सब बाकी है, अभी माल बिल्कुल बाकी है। मैं क्या करूँ, मैं तो मजबूर हूँ, खड़ा होता हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो ना 12:30 बज गया, 1.5 घंटे हो गए, तकरीब शुरू भी नहीं किया। सुनिए सुनिए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हम सुनाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और यही हदीस जब नबी सहाबा को सुनाते होंगे तो सहाबा को कितना अच्छा लगता है। कि हम अपने बाप की नहीं सुनाते हैं, हम वो अल्फाज सुनाते हैं जो अल्फाज नबी अपनी जबान से सहाबा को सुनाते हैं। इश्क करे सकते जलने से छूटे सकते जो आग बुझा देगी आग लगाई है। और इकबाल कहते हैं खूब से इश्क से हर पस को पावा करते जहर में से मोहम्मद उजाला। सुनिए बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल पारा 15 का पारा 15 है और पारा 15 का सफा 519 है। अनस काला साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उहुद अबू बकर व उमर व उस्मान फरजफ बिहि फकाल बैनमा अलैका नबी व सिद्दीकुल व शहीदान। ये भी है बुखारी शरीफ, नहीं बुखारी सफा 519 कोई न लिखो, सब ये देखते हैं कितने स्टाइल चल रहा है ना। देखो एक बार हुजूर के साथ उनके जा रहा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर और हजरत उस्मान वली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये चारों आका गए उहुद पहाड़ कहाँ है? अहमदाबाद में। तो क्यों नहीं बोलते कहाँ है? मदीना शरीफ में। बोले ना कहाँ मदीना शरीफ। ऐसा पहाड़ कहाँ मिलेगा जो बुखारी शरीफ में है? नबी फरमाते हादा जो है गुनाह मुनफिक हो, नबी फरमाते सहाबा ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ मुकद्दस वाला नबी फरमाते मेरी मोहब्बत नहीं हो गया पहाड़। तो एक रोज गए हुजूर पहाड़ के ऊपर और साथ में तीनों सहाबी। तो जब गए नबी ने पहाड़ के उस पर कदम रखा तो पूरा पहाड़ कई किलोमीटर का देखा होगा, उतना बड़ा पहाड़, पूरा पहाड़ हमारे खुशी में झूमने लगा कि नबी का कदम मेरे सीने पर हिलने लगा हमारे खुशी में। तो सरकार ने कदम ना ठोकर मारा, पहुंच उठा, क्यों नहीं उठा? तुमको पता नहीं तुम्हारी पीठ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। उस्मान शहीद है, तो ये तो नबी का गैर है ना कि ये दोनों शहीद होने वाले हैं। सरकार दोनों
کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو وہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب میں خدا ہی چھپا تم سے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے ٹھوکر مارا، جب کا تو جو پہاڑ ہل رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر میں وارے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رسی ہے ٹکری کار، اللہ اکبر ایریا سبحان اللہ۔ جب نبی کا تلوہ ایسا ہے تو میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ استاد زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند کا سر